بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں اس کا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس کے اعلامیے کی توثیق کر دی گئی ہے، یعنی اس میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ آج اس میں اضافی جو چیز لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سازش ثابت نہیں ہوئی۔ اچھا، اب اس کے یہ جو آج ہوا ہے اس سے کیا نتیجہ خیز ہوتا ہے اور کیا سوالات اٹھتے ہیں اور اب کیا ہونا چاہیے، یہ کچھ گزارشات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات تو تسلیم کر لی گئی کہ جب پچھلے اعلامیہ کی توثیق ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مداخلت کی توثیق ہو گئی اور مداخلت کا اعتراف ہو گیا۔ اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ مداخلت تو ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی۔ اچھا، اب یہ سازش کیسے نہیں ہوئی اس کی وضاحت تو بہرحال نہیں کی گئی، لیکن یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے۔ تو آج جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا پہ جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بالکل ٹھیک مان لیا گیا ہے کہ مداخلت ایک حقیقت ہے اور مداخلت ہوئی ہے، تو کم از کم اتنا تو کم از کم تسلیم کر لیا گیا۔ تو جو موجودہ حکومت ہے یہ مان رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے۔ آج کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حاصل یہ ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، لیکن اس میں شامل کر دیا گیا ہے کہ جی اس پر تحقیقات کی گئی ہیں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے، اور تحقیقات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ مراسلہ ایک حقیقت ہے۔ جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مراسلہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوئی ہے کہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، اور تیسری چیز کہ احتجاجی مراسلہ جو لکھا گیا تھا، احتجاجی مراسلہ، وہ بھی ٹھیک فیصلہ تھا، یعنی مداخلت ہوئی ہے تو مراسلہ لکھا گیا۔ لیکن یہ ابتدائیہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ سوالات اٹھانا چاہتا ہوں۔ کوئی 8 سوال ہیں میرے پاس جو میں نے لکھ لیے ہیں، پوائنٹ وائز لکھ لیے ہیں تاکہ میں ان کو اسی ترتیب سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 8 سوال اب اٹھتے ہیں، اہم سوال۔ وہ 8 اہم سوال کیا ہیں ذرا سنیے۔ دیکھیں، پہلا سوال تو یہ ہے کیا مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے؟ اس کا جواب ہمیں نہیں ملا کہ کیا جو پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے مراسلے میں اس کا بھی ذکر ہے یا اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مراسلے میں، اور یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کیا پاکستان کی معافی کو عمران خان کے ہٹائے جانے سے مشروط کیا گیا ہے، یعنی کیا یہ کہا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی تو عمران خان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی معافی کو عمران خان کے ہٹائے جانے سے مشروط کیا گیا ہے، کیونکہ آج جو نیشنل سیکیورٹی کی کا پھر اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں، تو یہ سوال آنا باقی ہیں۔ اب اس کے لیے عمران خان نے کہا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، چلیں میں اس میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے سوال مکمل کر لیں۔ اچھا، تیسرا اہم سوال میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر مداخلت ہوئی تو مداخلت کرنے کے لیے امریکہ نے کیا عملی قدم اٹھایا؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے جو میں یہ تیسرا سوال اٹھا رہا ہوں، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ تو تسلیم سب نے کر لیا ہے نا کہ مداخلت ہوئی ہے، اور اگر مداخلت کو تسلیم کیا گیا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا مداخلت ہے، مطلب کس چیز میں مداخلت ہوئی ہے، مداخلت کیا ہوئی ہے؟ کچھ تو ہوا ہوگا نا، کچھ تو کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ مداخلت ہے، تو وہ کیا ہے جس کو ہم مداخلت کہہ رہے ہیں؟ کس امریکہ کے کس عمل کو یا کس قدم کو مداخلت کہا جا رہا ہے؟ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ مداخلت دراصل پھر ہے کیا، کیونکہ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا پھر ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ امریکہ نے عملی قدم کیا اٹھایا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کے لوگ امریکہ کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یعنی یہ تو چلیں آپ نے کہہ دیا کہ جی امریکہ چاہتا تھا پاکستان میں رجیم چینج ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے تو اپنے طریقے سے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اس میں ہوا۔ لیکن ان دونوں کا کیا آپس میں کوئی کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ امریکہ نے جو مداخلت کی، اس مداخلت کا پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں یا پاکستان کے جو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والے لوگ تھے، کیا انہوں نے اس امریکہ کے خاکے میں رنگ بھرنے میں اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ یہ اہم سوال ہے جو قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کے لوگ کیا اسد مجید صاحب جو ایمبیسڈر تھے ان پر بیان بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کو بہت کہا گیا کہ جی آپ اپنا بیان بدلیں، سافٹ کریں، وہ نہیں مانے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ان کو مراسلے کی پچھلے والے مراسلے کی یا اعلامیہ کی توثیق کرنا پڑی، یعنی پچھلے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا اس کی توثیق اس لیے کرنا پڑی کیونکہ اسد مجید صاحب اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے، اور اگر وہ ہٹ جاتے تو ظاہر ہے وہ مراسلے کی اعلامیہ کو الٹا کر رکھ دیتے اور کہتے کہ جی اسد مجید کا جو تھا، اسد مجید تو اس پہ خود کھڑے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہو سکا۔
اچھا، پھر چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ امریکہ نے حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک مداخلت کی اور حکومت تبدیل بھی ہو گئی؟ یعنی امریکہ چاہتا ہے 7 تاریخ کو کہ حکومت تبدیل ہو جائے پاکستان کی، اور حکومت تبدیل ہو بھی گئی، تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ امریکہ کی خواہش پوری ہو گئی، یا اس کو خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی نے اپنا کردار بھی ادا کیا؟ تو یہ میرے نزدیک ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کا جواب آنا چاہیے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ امریکہ کو سازش کرنے کی کیا ضرورت تھی جب مداخلت ہی حکومت تبدیل کرنے کے لیے کافی تھی؟ یعنی آپ جب امریکہ نے صرف مداخلت کر کے ہی حکومت تبدیل کر لی تو پھر سازش کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر مداخلت سے ہی حکومت تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر سازش جو ہے وہ نہ بھی کی جائے تو وہ معنی نہیں رکھتی، اور پھر اگر صرف مداخلت سے ہی حکومت تبدیل ہو جائے تو پھر مداخلت ہی دراصل سازش ہوئی نا، پھر سازش کیا الگ چیز ہوئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مداخلت سازش کے ہم پلہ ہو گئی جب اس پر کام ہو گیا، عمل درآمد ہو گیا، جب حکومت تبدیل ہی ہو گئی تو امریکہ کے اس قدم کو آپ سازش کہیں، مداخلت کہیں، منصوبہ بندی کہیں، کوئی اور نام رکھ دیں، نام رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے جب امریکہ کی مداخلت سے پاکستان میں حکومت تبدیل ہو گئی؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو حکومت کی امریکہ کی مداخلت ہے اور پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہے، اس میں آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ اور 8واں اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ جب یہ طے ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی تو پھر پاکستان کے اداروں نے مداخلت کو روکنے کی کیا کوشش کی؟ یعنی حکومت تو پھر تبدیل ہو گئی۔ دیکھیں اس بات پر تو پاکستان کی افواج پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی، سب کا اتفاق ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی، چلیں سازش کو اب چھوڑ دیں، مداخلت ہوئی ہے۔ تو جب سب کو پتہ ہے کہ مداخلت ہوئی تھی تو اس مداخلت کو روکنے کے لیے پاکستان کے کسی ادارے نے اپنا کردار ادا کیا؟ یہ وہی سوال ہے جو سپریم کورٹ سے بھی پوچھا جاتا ہے، سپریم کورٹ سے بھی پوچھتے ہیں، ان کے لوگ پوچھتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ، کہ آپ نے اسپیکر کی رولنگ کی بنیاد جس چیز کو بنایا گیا اس کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ جب اسپیکر کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک ایسا مراسلہ ہے جس میں حکومت کو تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو مراسلہ تو چیک کرتے۔ تو اسی لیے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب یہ طے ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی تو پھر پاکستان کے اداروں نے اس مداخلت کو روکنے کی کیا کوشش کی اور کیا اقدام اٹھایا اور قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ تو دیکھیے آج کا جو بیسیکلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی جیت ہے، کیونکہ اس میں اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے وہ جو پچھلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا کہ ہاں یہ ہوا ہے، اس کو آپ نے ری فرم کیا، اس کی توثیق کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ دیکھیں نا، اس کی ایگزیکٹ لائنیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میری دراز میں میں نے اس کو رکھا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ لائنیں بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں، جو امپورٹنٹ لائنیں ہیں وہ میں نے یہ ہائی لائٹ بھی کی ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اس اجلاس میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دا فارمر پاکستان's ambassador to the US briefed the committee on the content of this telegram۔ اس ٹیلیگرام کے کانٹینٹ پر بریف کیا فارمر پاکستان کے امبیسڈر نے۔ آگے دیکھیے گا، the National Security Committee after examining the contents of the communication reaffirmed the decisions of the last National Security Committee meeting۔ تو پچھلی جو NSC میٹنگ تھی اس کے ڈیسیژنز کو ریفرم کیا گیا۔ آگے لکھا ہے کہ the National Security Committee was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو اس کو بتایا گیا پریمیئر سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے کہ انہوں نے غیر ملکی یعنی نو ایویڈنس آف اینی، کسی بھی سازش کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے۔ تو یہ ایک صفحے کا اعلامیہ ہے جو اس کا آج جاری ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلیں مان لیا آپ کی بات 100% درست ہے کہ یہ مداخلت نہیں ہے، مان لیا۔ تو جب یہ سازش نہیں ہے، مان لیا کہ سازش نہیں ہے، لیکن مداخلت تو ہے نا۔ اب مداخلت کس چیز کے لیے ہوئی، یہ بھی تو امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے دیکھنا ہوگا، اور اس کو دیکھنے کے لیے ہی پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس میں اوپن ہیئرنگ ہو اور پتہ چلے کیا پوائنٹ سامنے رکھے گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔